إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہو جی ہو پہلے نبی آخر نبی سید الانبیاء والرسل محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کی یہ فکر ہونی چاہیے، بلکہ اس کی ایک کوشش ہونی چاہیے وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سی بھلائیاں ہیں، وہ کون سی خوبیاں اور اچھائیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر دیتی ہیں اور اللہ کو اپنا محبوب بناتی ہیں، اور ہم خود بھی اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سے افعال ہیں، وہ کون سی خوبیاں اور اچھائیاں ہیں؟ حضرات صحابہ کرام کی زندگی پر آپ روشنی ڈالیں، غور کریں۔ وہ اچھے ماحول میں زندگی گزارتے تھے، اچھے احباب کے درمیان ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ وقت کا نبی بلکہ نبیوں کا سردار ان کے درمیان موجود تھا۔ بہترین بلکہ روئے زمین کا سب سے اچھا زمانہ اور روئے زمین کے سب سے اچھے ماحول میں وہ لوگ تھے۔ اس سے بہترین زمانہ اور اس سے بہترین ماحول ان سے پہلے نہیں گزرا تھا۔ باوجود اس کے آپ پڑھیں صحابہ کرام کی سیرت کو، کئی ایسے صحابہ کرام تھے جو نفاق سے ڈرا کرتے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگی میں نفاق آ چکا ہے، ہم منافق بن گئے، اس طرح کی فکر ان کے اندر موجود تھی، بلکہ وہ کہا کرتے تھے اللہ کو راضی کرتے کرتے
ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے، بلکہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، موت کے قریب پہنچ چکے ہیں، نہیں معلوم ہمارا کون سا عمل اللہ کو پسند آیا اور کون سا عمل اللہ کو پسند نہیں آیا، جبکہ وہ سب سے بہترین زمانے کے لوگ تھے۔ نبی نے خود کہا نا، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کی سوچ دیکھیے، ان کا فکرہ دیکھیے، وہ اس خوف کے ماحول میں جیتے تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے کسی عمل سے نفاق کی بوباس آتی ہو، اور ہر وقت وہ بارگاہ خداوندی میں اپنے اعمال کی قبولیت کو لے کر کے رویا کرتے تھے۔ صبح ہو کہ شام ہو، رات ہو کہ دن ہو، ہمیشہ ان کو یہی فکر ستایا کرتی تھی۔ اور آج ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، ہر سو برائیاں جنم لے چکی ہیں، ہر چہار جانب مختلف طرح کی برائیاں رونما ہو چکی ہیں۔ ایسے ماحول میں، جس ماحول میں ہر دن ایک نیا فتنہ جنم لیتا اور وہ فتنہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا، ایسے ماحول میں ہم زندگی گزاریں اور ہمیں یہ فکر نہ ہو کہ ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں قبول ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑی ذلت اور رسوائی کی بات ہے۔ بلکہ ہم میں کی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اپنے قریب یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمارے اعمال بارگاہ خداوندی میں قبول ہو چکے ہیں۔ وہ خود اس بات کی ضمانت دے رہے ہیں، بسا اوقات وہ اپنے زبان سے بیان بھی کرتے ہیں، اپنے اعمال پر، اپنی عبادتوں پر انہیں فخر اور ناز۔ کون جانتا ہے، کون بتا سکتا ہے کہ ہمارے وہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہوئے بھی ہیں یا نہیں ہوئے۔ تو ایسے پرفطر ماحول میں، ایسے ماحول میں جہاں جس علاقے میں چلے جائیں الگ الگ طرح کی برائی، الگ الگ طرح کے گناہ، الگ الگ طرح کی بدعات رونما ہو چکے ہیں، اور ایسے ماحول میں ایک مسلمان اپنے اعمال کی فکر نہ کرے، اپنے عقیدے کی فکر نہ کرے، اپنے آخرت کی فکر نہ کرے، پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے۔ جس وقت ایک مسلمان یہ سوچ لے میں کامیاب ہو چکا ہوں، میں نے اتنی عبادتیں کر لی ہیں، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، اس کی تنزلی کا سمجھ جائیے کہ آغاز ہو چکا ہے، سمجھ جائیے کہ اس کی بربادی کا آغاز ہو چکا ہے، مان لیجئے کہ اس کی تباہی کے جو ہے آثار شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ نعرہ مومن کا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ جس وقت میں اور آپ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جاننے لگے، یا ہم اپنے اعمال کو، اپنے ایمان کو، اپنے فکر کو، اپنی عبادات کو کافی اور وافی سمجھنے لگے، پھر تو میرے بھائیوں ہماری ذلت اور رسوائی کا وہیں سے آغاز ہو جائے۔ تو حضرات، ہمیں اس پرفطر ماحول میں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے کام ہیں جو اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، وہ کون سے اعمال جو اللہ کو محبوب ہیں، وہ کون سی برائیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے ہمیں دور کر دیتی، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر وقت فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہر آن ہر لمحہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ چلیے میں کوشش کروں گا وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سے اچھائیاں ہیں، وہ کون سی بھلائیاں ہیں جس کو انجام دینے کے بعد اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہوتا ہو، یا اللہ خوش ہوتا ہو، یا ہم اللہ کے قریبی اور مقرب بندے بن جاتے ہوں۔ اب سب جانتے ہیں تمام اعمال میں، تمام نیکیوں میں سب سے افضل نیکی نماز، نماز سے افضل نیکی کوئی نہیں۔
تمام نیکیوں کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن نماز کا حکم آسمان پر بلا کر کے دیا ہے۔ معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز ان پر فرض کی، 50 تھی، بعد میں جو جا کر کے 5 ہوئی ہیں۔ تو یہ وہ سب سے محبوب عمل ہے، یہ وہ سب سے نیک عمل ہے، یہ وہ سب سے افضل عمل ہے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو آسمان پر بلا کر کے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام نیکیوں کی جانب آمادہ کرتی ہے، اور نماز وہیں پر ایک انسان کو تمام برائیوں سے روکتی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا سب سے محبوب عمل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 5 صلوات افترضهن الله من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد ان يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله احد ان شاء غفر له وان شاء عذبه۔ اس حدیث پر غور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 5 نمازیں تم پر فرض ہیں۔ جو کوئی شخص وضو اچھی طرح سے کرتا ہے، دیکھیے ہم لوگ وضو کرنے کے معاملے بھی بہت پیچھے، بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں جنہیں آج تک مسنون وضو نہیں معلوم ہے، مسنون وضو نہیں معلوم۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں سیدھے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اپنے پیروں کو دھو لیتے ہیں، اور وضو جب وہ کرتے ہیں پورے خوف کے ماحول میں کرتے ہیں، پورے خوف کے ماحول میں ان کا وضو ہے، کیونکہ انہیں نہیں معلوم ہے کہ مسنون وضو کیا ہے۔ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے بھائی ہمیں وہ وضو بتلائیے جو وضو مسنون ہو، جس وضو کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا وہ وضو ہمیں بتلائیں۔ آج چھوٹے بچے جو مکتب میں پڑھ رہے ہیں، میں یقین کے ساتھ کہوں گا ان بچوں کو وضو کا صحیح طریقہ معلوم ہے، اور ہمارے کئی بزرگوں کو آج تک وضو کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا جو کوئی شخص 5 نمازوں کو ادا کرنے سے قبل وضو اچھی طرح سے کرتا، وضو اچھی طرح کا مطلب یہ ہے کہ وضو سنت کے مطابق کرتا ہو، اور پھر وصلاهن لوقتهن، نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرتا ہو۔ نماز پڑھنا الگ ہے، لیکن نماز کو ان کے اوقات پر پڑھنا الگ ہے۔ ظہر کے موقع پر ظہر، عصر کے موقع پر عصر، مغرب اور عشاء کے موقع پر مغرب اور عشاء، فجر کے موقع پر فجر۔ نمازوں کو جو کوئی شخص ان کے اوقات پر ادا کرتا ہے اور اچھے وضو کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کرتا ہے، اور جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، خشوع خضوع کو پورا وہ اپنے اندر پاتا ہو، یعنی اس کی نماز خشوع خضوع سے بھری بھی ہو، اور اس کا رکوع بھی درست ہو، اس کا قیام بھی درست ہو، اس کا سجدہ بھی درست ہو۔ آج ہمارے رکوع کا حال کیا ہے؟ آج ہمارے سجدوں کا حال کیا ہے؟ صحیح سے رکوع ہم سے نہیں ہو پاتا ہے، صحیح سجدے ہمارے کئی بھائی آج بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ سجدے کی حالت میں دونوں ہاتھوں کو، دونوں گھٹنوں کو، دونوں پیروں کو اچھی طرح زمین پر رکھنا چاہیے، اور اسی طرح سے پیشانی کے ساتھ ناک کو بھی زمین پر رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، غور کریں، آپ اپنے سجدے پر غور کریں، اپنے بھائی کے سجدے پر غور کریں۔ وہ حالت سجدے میں کئی ایسے بھائی ہیں جن کی ناک زمین پر نہیں ہوتی ہے۔ اگر سجدہ ہمارا مکمل نہ ہو، نماز کے ارکان میں سے سجدہ ایک اہم رکن ہے، اگر آپ کا سجدہ درست نہ ہو نماز درست نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جو شخص 5 اوقات کی نماز ادا کرتا ہے اچھے وضو کے ساتھ، اور پھر ان کے اوقات پر ادا کرتا ہے، رکوع کو مکمل کرتا ہے، درست ادا کرتا ہے، سجدے کو مکمل کرتا ہے، درست انداز میں سجدے کو انجام دیتا ہے، اور پھر اس کی نمازوں میں خشوع خضوع ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اللہ پر لازم ہے کہ اللہ ایسے بندے کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پر لازم ہے
اور اللہ کے وعدہ ہے کہ میں ایسے بندے کی مغفرت فرماؤں گا۔ اور اللہ کس کی مغفرت فرماتا ہے؟ جو اس کا محبوب ہو، جو اس کا مقرب ہو، جس سے وہ محبت کرتا ہو، جس کو چاہتا ہو۔ تو اچھے کاموں میں سب سے اچھا کام یہ ہے کہ بندہ نمازوں کو ادا کرے، 5 نمازوں کو۔ اس کے اندر وضو کا درست ہونا ضروری ہے، اور پھر اس کے اندر اس کے رکوع کا، اس کا قیام کا درست ہونا ضروری ہے، اوقات پر ادا کرنا ضروری ہے، خشوع خضوع کا ہونا ضروری ہے۔ یہ سارے چیزیں جس بندے کی نماز کے اندر موجود ہوں، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں ایسے بندے کی مغفرت فرماؤں گا۔ اور جو کوئی بندہ ایسا نہیں کرتا ہے، یہ میری مرضی ہے، میں چاہوں تو اسے بخش دوں، چاہے تو معاف نہ کروں۔ ایک دیہاتی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، اے اللہ کے رسول بتلائیے وہ کون سا عمل ہے جس کو میں انجام دوں، یہ وہ کون سے کام ہے جس کو میں انجام دوں اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ایک دیہاتی اس کا سوال ہے، فکر ان کی یہی تھی کہ وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سے بھلائیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کے جواب میں کہا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، بھائی اللہ کی بات کرو، اس کے ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، اور اسی طرح سے نمازوں کو جو فرض ہیں ان کے اوقات پر ادا کرو، اسی طرح سے زکوٰۃ دو جو تم پر فرض ہے، اسی طرح سے تم رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول جتنی باتیں آپ نے مجھے بتلائی ہیں ہو بہو میرا اس پر عمل ہوگا، اس کے اندر کسی چیز کو نہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا، مکمل میں اس پر عمل کروں گا۔ یہ کہہ کر کے چلنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا من سر ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلينظر الى هذا، جو کوئی شخص روئے زمین پر ہی کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس بندے کو دیکھو جو تمہاری نظروں کے سامنے سے جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ جو کوئی شخص 5 وقتہ نمازوں کو ادا کرے، سنت کے مطابق ادا کرے، اس کی نماز میں خوشی ہو، خضوع ہو، اس کا رکوع درست ہو، اس کا سجدہ درست ہو، اور پھر وہ زکوٰۃ کو دینے والا بنے اگر اس پر فرض ہے، رمضان کے روزے رکھنے والا بنے اگر وہ عاقل ہے، بالغ ہے، اور پھر اس کے اندر کوئی اضافہ نہ کرے، کوئی کمی نہ کرے، ہو بہو جو شریعت، جو طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا ہے اگر اس کے مطابق ہو تو یقیناً اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں بخش دے گا۔ میرے بھائیوں، ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول نے کہا من راح الی مسجد الجماعہ، جو کوئی شخص مسجد کی جانب بڑھتا ہے تاکہ میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمایا تمحو سیئۃ وخطوۃ تکتب له حسنۃ ذاہبا وراجعا، اللہ کے رسول نے کہا ایسے بندے کی ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی ملتی ہے اور ایک ایک گناہ معاف فرماتا ہے، وہ جب مسجد کو جا رہا ہو یا مسجد سے لوٹ بھی رہا ہو۔ راجعان کی بھی الفاظ ہیں۔ آج تک ہم نے یہ سنا تھا، یہ جانا تھا جو کوئی شخص مسجد کی جانب جاتا ہے اس کے ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی ملتی ہے، ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے، بلکہ اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ جب وہ نماز پڑھ کر لوٹتا ہے، لوٹنے کے موقع پر بھی اس کے ایک ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں سب سے محبوب عمل نماز ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ نوافل اور تہجد کا اہتمام۔ آج ہمارے اندر یہ بڑی کمی ہے، ہم لوگ فرائض کا اہتمام تو کرتے ہیں اور جو ہی فرض نماز ہو جاتی ہے فوراً نکل کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ آج ہی دیکھ لیجیے، آج جب نماز جمع ہو جائے گی اب دیکھ لیجیے کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں سلام کے پھیرنے کے بعد فوراً دفعہ چکر ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ وہ سنتیں جو سنت مؤکدہ ہوں اللہ تبارک و اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے بارے میں تاکید کی ہو وہ معاف نہیں ہے، اس کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سنت مؤکدہ کی قضا بھی کی، چھوٹ گئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بعد میں اس کو قضا کیا۔ تو سنت مؤکدہ ادا کریں، پابندی کے ساتھ ادا کریں، پھر نوافل کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا قیامت کے روز جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نمازوں کے حساب کرے گا، ہماری فرض نمازیں جب کم پڑ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سنتوں کو اٹھا کر کے فرض کی جگہ دے دے گا۔ ہمارے نام اعمال میں اگر سنتیں ہی نہ ہوں، ہمارے نام اعمال میں اگر نوافل ہی نہ ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کن نمازوں کو اٹھا کر کے جو ہے فرض کے جو ہے مقام پر لا کر کھڑا کرے گا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں ہمارے اندر یہ کافی کمیاں ہیں
ان کمیوں میں ایک سب سے بڑی کمی ہے کہ ہم سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے، یہ کہہ کر کے ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اجی یہ تو سنت ہے، اجی یہ تو سنت ہے۔ اگر آپ فرض نمازوں کے سنتوں کا اہتمام کریں گے، نوافل ادا کرنے کا جذبہ اور شوق تمہارے اندر پیدا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، لوگوں تم پر ضروری ہے کہ تم راتوں میں قیام کرو، یعنی تہجد کا اہتمام کرو، فإنہ داب الصالحین قبلکم، کیونکہ تم سے پہلے والے لوگوں کی یہ خصلتیں تھیں، ان کی اندر خوبیاں تھیں کہ وہ راتوں میں اٹھ کر کے جو نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ وإن قیام اللیل قربۃ الی اللہ، راتوں کا قیام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہیں قریب کر دے گا۔ وَمَنْهَاهُ عَنِ الْإِثْمِ، اور راتوں کا قیام تمہیں برائیوں سے روکے گا اور تمہارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام بیان فرمایا کہ یہ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، اللہ اکبر، بے شمار تمہاری جسمانی برائیوں کی دوا کا بھی یہ ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر، راتوں کا قیام ہماری جسمانی امراض کے علاج کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے، چاہے وہ جسمانی علاج ہو یا ہماری دلوں کے اندر کوئی خامی ہو، کوئی خرابی ہو، اس کا بھی علاج۔ آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں اس نیت سے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا ہے راتوں کی عبادتیں اللہ کو قریب کرنے کا ذریعہ، راتوں کی عبادتیں گناہوں کی بخشش کا ذریعہ، راتوں کی عبادتیں اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ، اور راتوں کی عبادتیں بے شمار امراض کے علاج کا ذریعہ ہے۔ ان چیزوں کو ذہن و دماغ میں رکھ کر کے آپ راتوں کی نماز ادا کریں، انشاءاللہ بے شمار جسمانی امراض آپ کے دور ہو جائیں۔ کئی ایسی جسمانی امراض ہیں جس کو لے کر کے آج بہت سارے لوگ پریشان ہیں، اور ایسے بھی ہمارے جسموں میں امراض ہیں جس کا علاج کرتے کرتے کئی ڈاکٹر تھک گئے، اور کئی ایسے امراض ہیں جس کے علاج کے لیے ہم نے بے شمار ڈاکٹروں کے دواخانوں کو ہم نے دستک دیا، لیکن وہ بیماری ہے کہ حل ہونے کو دور نہیں، قریب ختم ہونے کو دور نہیں۔ اٹھیے راتوں میں، اللہ سے دعائیں کیجیے۔ اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پوچھا گیا کہ بتاؤ اے ابراہیم تمہارا رب آخر ہے کون، تو اللہ کے رسول حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میرا رب وہ ہے جب میں کسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہوں تو وہی میرا رب ہے جو میرے اس مرض کو دور کر دیتا ہے اور مجھے شفا دیتا ہے۔ شفا دینے والا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، شفا کی تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی گولی میں نہیں رکھی ہے۔ گولی بھی اس وقت تک ایک بندے کو متاثر نہیں کرتی، اس وقت تک اثر انداز نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گولی کے اندر شفا کی تاثیر پیدا نہ کرے یا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ شفا کا حکم نہ دے۔ یہ سارے اسباب ہیں، لیکن مسبب الاسباب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ہمارے اجسام کو درست کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کو قریب کرنے والے اعمال میں سب سے پہلا عمل نماز ہے، اور دوسرا عمل نوافل ہے، اور راتوں کا قیام ہے، راتوں کی تہجد ہے۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی کہتے ہیں میں رات کے موقع پر اللہ کے رسول کو وضو کے لیے پانی دیا، اللہ کے رسول بہت خوش ہو گئے، سارے لوگ سو رہے ہیں، ربیعہ تم جاگ رہے ہو؟ اللہ کے رسول دن میں تو آپ کے لوگ بہت ساری خدمت کرتے ہیں، میں نے یہی سوچا کہ رات میں بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہوگی، لہذا یہ پانی آپ کی خدمت کو میں نے پیش کیا، آپ اس سے وضو کر لیجئے، اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیجئے۔ اللہ کے رسول بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اللہ کے رسول نے کعب سے کہا، ربیعہ بن کعب سے کہا تم نے مجھے بہت زیادہ خوش کیا ہے، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کوئی دنیاوی چیز نہیں مانگی، انہوں نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ جب آپ نے مجھ سے پوچھ ہی لیا ہے کیا چاہیے تو میں ایسی ویسی چیز کا سوال نہیں کروں گا، مجھے ایسی چیز چاہیے جس کے اندر حقیقت میں بڑی کامیابی ہو، اور اسی بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت ملے، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جا تیری مراد پوری ہو جائے گی، جس طرح کہ آج کے بابا لوگ، ڈھوگی لوگ پیسہ دے کر کے لوگوں کے ایمان خریدتے ہیں، اور آسانی کے ساتھ لوگ جا کر کے اپنا پیسہ بھی دیتے ہیں اور اپنے ایمان بھی فروخت کرتے ہیں۔ نہیں، نبی نے کیا کہا، فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، ہاں اگر تو جنت پہ میری مرافقت چاہیے تو اس معاملے میں پہلے تو میری مدد کر،
وہ مدد یہ ہے کہ تو نمازوں کو کثرت کے ساتھ، سجدوں کو تو کثرت کے ساتھ ادا کرنا۔ کثرت کے ساتھ اگر تو سجدے کرے گا، اللہ سے امید ہے کہ میں تیرے حق میں شفاعت طلب کروں گا اور تو میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ میرے بھائیو، دو چیزیں بھی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں، جس سے آپ اللہ کے قریب بن جائیں گے، اللہ آپ سے قریب ہو جائے گا۔ اور قرآن کی تلاوت کے بے شمار فائدے ہیں۔ اللہ نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ نے کہا قرآن کی تلاوت کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں شفا دے گا۔ اللہ نے قرآن میں شفا رکھی ہے، اللہ نے قرآن میں شفا رکھی ہے، اور پھر یہی وہ قرآن ہے جو اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ آپ کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کی رحمتیں آپ کی زندگی میں نازل ہوں گی، آپ کے گھروں میں نازل ہوں گی، آپ کے کاروبار میں نازل ہوں گی، آپ کے دکانوں میں، آپ کے مکانوں میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ آج ہم نے جو ہے مولوی ڈھونڈ لیے ہیں، آج ہم نے حافظوں کو خرید لیا ہے۔ آپ دیکھتے ہو کئی ایسے دکان، کئی ایسے ہوٹل موجود ہیں جہاں پر ایک ایسا مولوی، ایسا حافظ قرآن آتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کر کے پتہ نہیں وہاں طوطی کی طرف بیٹھ کر کے رٹو مارتا ہے اور کچھ پڑھ کر کے جاتے جاتے کچھ پیسہ لے کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا قرب قیامت ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو بیچیں گے، قرآن کو فروخت کریں گے۔ نہیں، اگر آپ کو شفا چاہیے، اگر آپ کو رحمت چاہیے، اگر آپ کو برکتیں چاہیے، تو آپ کو یہ کام کرنا ہوگا۔ بخار آپ کو آوے، بخار آپ کو آوے، گولی میں کھاؤں، یہ بات آپ کو تو اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بخار مجھے آتا ہے تو مجھے گولی کھانا پڑے گا؟ یہاں آپ کی عقل کام کرتی ہے کیا؟ یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ آنے والا آتا ہے، پڑھنے والا پڑھتا ہے، اجر اس کو ملتا ہے، بدلہ اس کو ملتا ہے، آپ کو کیا ملے گا؟ تو قرآن کی تلاوت کریں، گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں، دکانوں میں قرآن کی تلاوت کریں، سفر میں قرآن کی تلاوت کریں، اڑتے بیٹھتے قرآن کی تلاوت کریں، اللہ شفا دے گا، اللہ کی رحمتیں آپ کی زندگی میں نازل ہوں گی، اللہ کا قرب آپ کو حاصل ہوگا، اللہ آپ سے قریب ہوگا اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مولانا ہمیں اچھی طرح سے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو ہمیں کیا کریں؟ اس کا جواب یہ ہے اللہ نے آپ کی آنکھوں کو سلامت رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حافظے کو سلامت رکھا ہے، آپ کے پاس وقت موجود ہے، آپ علماء کے پاس آئیں، قرآن سیکھیں، پڑھیں، سمجھیں۔ اس کے لیے کوئی عمر کا تعین نہیں ہے، آپ بوڑھے ہونے تک، مرتے دم تک قرآن مجید کو سیکھ سکتے ہیں۔ باوجود اس کے اگر کسی کو صحیح معنی میں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ الباہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ شخص جو قرآن کو بہترین انداز میں پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معزز اور برگزیدہ فرشتوں کے ساتھ رکھے گا۔ اور جو بندہ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ وَأَجْرَانٌ، اور جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے، اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے، لیکن کوشش ہے اس کی، فکر ہے اس کے اندر، پڑھتا ہے، چاہے جیسے ہو پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوہرا اجر دے گا۔ اللہ اکبر! ایک تو پڑھنے کا اجر دے گا، دوسرا یہ کہ اس کی فکر ہے، صحیح پڑھنے نہیں آتا پھر بھی پڑھ رہا ہے، اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوہرا اجر دے گا۔ یہ تین کام ہوئے، نمبر 1 نماز، نمبر 2 راتوں کا تہجد، نمبر 3 قرآن کی تلاوت، نمبر 4 کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں۔ فاذکرونی اذکرکم، لوگوں تم مجھے کثرت کے ساتھ یاد کرو گے، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ اور جانتے ہو اللہ نے ایسے لوگوں کو کیا کہا؟ اللہ کا ذکر جو لوگ کرتے ہیں، قرآن نے کیا کہا ایسے لوگوں کے تعلق سے؟ یہ لوگ عقل مند ہیں۔ ہم نے عقل مند ان لوگوں کو جانا ہے، ہم نے عقل مند ان لوگوں کو سمجھا ہے جن کے کاروبار بڑا ہو، جن کے مکانات بڑے ہو، جن کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہو، یا جن کے آگے پیچھے لوگ جو ہے کافی تعداد میں گھومتے پھرتے ہوں، ہم نے ایسے لوگوں کو عقل مند کہا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ایسے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا پر، زمینوں پر، آسمانوں پر، اس کی تمام چیزوں پر غور و خوض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو عقل مند کہا، ایسے لوگوں کو عقل مند کہا ہے۔
اور ایسے لوگوں کو اصل عقل مند کہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کو دیکھ کر کہتے ہیں اے اللہ تو نے کسی بھی چیز کو باطل پیدا نہیں کیا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، تو نے کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں۔ پانچویں چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھنا۔ انشاءاللہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر خطبہ جمعہ ہوگا، لیکن بات آ رہی تو میں بتا رہا ہوں، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ چھٹی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے دعا، کثرت کے ساتھ دعا کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے قریب اور ہم خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو کوئی بندہ عبادت سے یعنی دعا سے اعراض کرتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو متکبر کہا، ایسے لوگوں کو مغرور کہا، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا اعلان فرما دیا، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب میں ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کروں گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا کے ذریعے اللہ بہت سارے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ دعا بندے کو رب سے اور رب کو بندے سے جوڑنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ اگر دعا نہ کریں گویا کہ آپ اپنے آپ کو رب سے منقطع کر رہے ہیں، اپنے آپ کو رب سے آپ جوڑ نہیں رہے بلکہ رب سے آپ توڑ رہے، اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں۔ تو یہ چھٹا وہ کام ہے جو آپ کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ اور ساتواں کام کیا ہے؟ عوام کی خدمت ہے۔ عوام کی خدمت سے اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس بندے کو اپنے سے قریب کرتا ہے۔ پھر نبی نے کہا من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل، جو کوئی تم میں کسی بھائی کی مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے اپنی طاقت کے حساب سے اس کی وہ مدد کرے، اور مدد کے انداز الگ الگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم اپنے کسی عمل سے کسی کام سے اپنے بھائی کو خوش کرنا چاہو خوش کرو، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح سے اگر تم کسی بھائی کی تکلیف کو دور کر سکتے ہو تو اس کی تکلیف کو دور کرو، یہ بھی وہ کام ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور تقضی عنہ دینا، یہ اپنی طاقت کے حساب سے اس کی قرض کو دور کر سکتے ہو تو اس کی قرض کو دور کرو۔ یا اسی طرح سے اگر تم کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر کے اس کی بھوک کو دور کر سکتے ہو تو آپ اس حساب سے اس کی بھوک کو ختم کرو، کھانا کھلاؤ۔ یہ وہ سارے کام ہیں جس کی وجہ سے اللہ سے آپ قریب ہو جاتے ہیں اور اللہ خود آپ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آٹھویں چیز یہ ہے آپ صدقہ اور خیرات کے عادی بنیں۔ ان الصدقہ تطفئ غضب الرب، اللہ کے رسول نے کہا اگر اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے آپ صدقہ دینے والے بنیں۔ ضروری نہیں کہ آپ ہزاروں دیں، ضروری نہیں کہ آپ لاکھوں خرچ کریں، آپ کی جتنی طاقت ہے طاقت کے حساب صدقہ دینے والے بنیں۔ یہ بڑی اچھی چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے۔ آپ جب دینے والے بن جائیں گے اللہ کی قسم ایک طرح کا سرور، ایک طرح کی خوشی آپ کو حاصل ہو جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہمارے اندر موجود ہیں جو کھلانے میں آگے ہیں لیکن صدقے میں آگے نہیں، بہت سارے ایسے لوگ جو صدقات میں آگے کھلانے پلانے میں آگے نہیں ہیں۔ یہ سارے عادتیں، یہ سارے خوبیاں میرے اور آپ کے اندر ہونے کی ضرورت ہے۔ اور نویں چیز، آخری چیز ہے رزق حلال، رزق حلال کمانے کی کوشش کرو اور رزق حلال کے ذریعے اللہ کو اپنے سے قریب اور رزق حلال کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کی کوشش کرو۔ جو کہ رزق حرام کماتا ہے اپنی دکانوں کو رزق حرام کے ذریعے چمکاتا ہے، اپنی زندگی کو رزق حرام کے ذریعے چمکاتا ہے، یہ دنیا کی چمک ہے، لیکن موت آنے کے بعد یہ ساری چمک ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا اس کی زندگی میں۔ اللہ کے رسول کی دعا تھی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے علم کی توفیق دے جو نفع بخش ہو، ایسا رزق دے جو طیب و حلال و پاک ہو۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ حرام روزی کماتے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ سے زیادہ پاک و صاف و شفاف کون ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی آپ کی دعا تھی اے اللہ رزق طیب دے، رزق حلال دے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے پاس مال گرچہ کہ کم ہو لیکن وہ حلال ہو، اگر حرام پہ ایک نوالا بھی داخل ہو جائے آپ کی ساری باتیں اکارت ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام کاموں کو انجام دینے کی توفیق دے جو کام تیری ذات سے ہمیں قریب کر دیتے ہوں، اور ان کاموں سے تو ہماری حفاظت فرما، ان اعمال سے تو ہمیں بچا لے جن اعمال کے انجام دہی کے بعد
تیری ذات سے، تیری رحمت سے، تیری برکتوں سے دوری ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی تمام برائیوں سے، ایسی تمام بیکار کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں کتاب و سنت پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو کتاب و سنت پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ خداوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔